भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, हमने करारा जवाब दिया। पहले 6 और 7 मई को दुश्मन के 6 तैयारे मार गिराए, फिर 10 मई को दोबारा सबक सिखाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का उड़ान पाकिस्तान समर स्कॉलर्स इंटर्नशिप प्रोग्राम के तलबा से खिताब। कहा, भारत ने पहलगाम वाक़े का बहाना बनाकर पाकिस्तान के निहत्थे शहरियों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने हक के दिफा इस्तेमाल किया, मुल्क का दिफा और तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के खतरे से निकल आया है। 2023 में अक्सरियत का ख्याल था कि मुल्क दिवालिया हो जाएगा, लेकिन उन्हें यकीन था कि मुल्क दिवालिया नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जब उन्होंने करप्ट अफसरों को हटाया तो मुल्क भर से सिफारिशों के फ़ोन आए। तेज़ तरार ब्यूरोक्रेट्स को पता होता है कि काम कैसे करना है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि अल्लाह उनसे पूछेगा कि दुनिया में क्या काम किया, तो अल्लाह से कहेंगे मेरिट पर काम किया। तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत का काफिला इस्लामाबाद से लाहौर पहुँच गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का हुकूमत पर छापों और गिरफ्तारियों का इल्ज़ाम। कहा, ये वर्कर्स की मीटिंग नहीं, ना ही कोई जलसा है, अभी तो क़यादत की सतह पर मुशावरत हो रही है। पंजाब असम्बली से मुअत्तल किए गए अरकान से इज़हार यकजहती करेंगे। एहतजाज का लाएअमल अभी बनाना है। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि गिरफ्तारियां मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं होने वाला। जमहूरियत को मजबूत करने के लिए सबको इकट्ठा होना होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि हम अपने आइनी और जमहूरी हक का इस्तेमाल कर रहे हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी PTI के बेटों का वापस आना उनका बुनियादी हक है, वो आएंगे। आमिर डोगर ने कहा कि पार्टी क़यादत रात लाहौर में क़याम करेगी। बिल्कुल हम उनको वेलकम करते हैं। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक चलेंगे, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक चलेंगे, तो बिल्कुल हम उनको पूरा मन जा के वेलकम करेंगे। पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान के कानून को अगर हाथ में लेंगे तो फिर गिरफ्तारी भी होगी, और जो कानून हमें बताता है उसी मुताबिक चलेंगे। क्योंकि हमारे शहरियों को अगर UK में जो कानून लागू होता है तो पाकिस्तान का जो कानून लागू होगा तो फिर वो उनके ऊपर भी होगा। बानी PTI के बेटे अगर पाकिस्तान के आइन और कानून को हाथ में लेंगे तो गिरफ्तारी तो होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने बता दिया। कहा, पाकिस्तानी शहरियों पर बरतानिया में वहाँ का कानून लागू होता है तो पाकिस्तान में बरतानवी शहरियों पर यहाँ का कानून लागू होगा। पुरअमन एहतजाज करना और तहरीक चलाना सबका जमहूरी हक है, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। एहतजाज आइन और कानून के दायरे में होना चाहिए। मेरी तरजीह ये होगी कि तब्दीली आए, सूबे में तब्दीली आए, लेकिन अगर PTI अक्सरियत में है तो PTI के अक्सरियत के अंदर ही आए, वही लोग अपनी तब्दीली जो है सूबाई हुकूमत के लिए आए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा बनिस्बत इसके कि अपोजिशन जो है मुतहर्रिक हो और हुकूमत की तब्दीली आए। हमारा यकीन है, शक नहीं है, गुमान नहीं है, दावा है कि हमारे सूबे की अक्सरियत जाली है, धांधली की पैदावार है। मौलाना फजलुर रहमान ने खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली की तजवीज़ दे दी। पेशावर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कहा, तब्दीली आए तो तहरीक इंसाफ के अंदर से ही आए। खैबर पख्तूनख्वा किसी सियासी कशमकश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि सियासतदान जेल जाता है, लेकिन तहरीक सिर्फ रिहाई के लिए नहीं होती, तहरीकें अजीम मकासद के लिए होती हैं। मौलाना ने कहा कि उनकी जमात सूबे से मुतालिक कोई भी फैसला पार्टी मुशावरत से करेगी। सेनेट इलेक्शन में एडजस्टमेंट पर अभी तबसरा नहीं कर सकते। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि तमाम सियासी जमातों को तस्लीम करना चाहिए कि फाटा इंजमाम का फैसला गलत था। जब इंजमाम की तजवीज़ आई थी तो उन्होंने मना कर दिया था, कहा था कबाइल को इख्तियार दो। पंजाब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी पंजाब ने रिस्पॉन्ड नहीं किया था, अब भी पंजाब ने रिस्पॉन्ड नहीं करना तो हमें कोई ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के फिर फंड निकलवाए जा रहे हैं इस झोंकने के लिए इस तहरीक के अंदर। MPs MNAs को भी आज मेरे ख्याल को धमकियाँ देनी है उन्होंने कि उनको निकलना चाहिए। पंजाब ने PTI की एहतजाजी कॉल पर ना पहले रद्द अमल दिया ना अब देगा। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब असमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, PTI की जानिब से एहतजाजी तहरीक में पैसे झोंकने के लिए KP के हुकूमत से फंड्स निकलवाने की खबरें हैं।
پی ٹی آئی اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو احتجاج میں نکلنے کے لیے دھمکیاں بھی دے رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما پرویز رشید نے کہا کہ جی ٹی روڈ کو اپنی سیاست دکھاتے ہوئے یقیناً پی ٹی آئی والوں کی نظر سے مریم نواز کی خدمت کے مناظر بھی گزرے ہوں گے۔ کہیں رکتے کچھ لوگوں سے ملتے تو عمرانی تباہی کے 4 برسوں کی غضبناک داستانیں بھی سننے کو مل جاتی۔ اب اڈیالہ جیل جائیں تو بتائیے گا تبدیلی محنت سے آتی ہے، جادو ٹونے سے نہیں۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کے معطل ارکان کے خلاف ریفرنس کے معاملے پر حکومتی اور اپوزیشن کی مذاکراتی کمیٹیاں تشکیل۔ حکومتی کمیٹی میں مشتبہ شجاع، سلمان رفیق، رانا ارشد، سمیع اللہ خان اور احمد اقبال شامل ہیں۔ اپوزیشن اور حکومتی اتحاد کی مذاکراتی کمیٹی کا دوسرا سیشن کل ہوگا۔ مذاکرات کامیاب ہونے پر اسپیکر معطل ارکان کے خلاف ریفرنس ڈراپ کر سکتے ہیں۔ شوب دہشت گردی میں شہید میاں چنو کے غلام سعید کا جنازہ دیکھ کر غم سے نڈھال باپ دم توڑ گیا۔ باپ بیٹے کو نماز جنازہ کے بعد سپرد خاک کر دیا گیا۔ گجرانوالہ کے 42 سالہ صابر اور گجرات کے بلاول کو بھی نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ جوب میں گزشتہ روز بس سے اتار کر 9 افراد کے قتل کا مقدمہ تھانہ سی ٹی جوب میں درج کر لیا گیا۔ مقدمے میں قتل اور انسداد دہشت گردی کی دفعات شامل۔ سانحہ سوات کی انکوائری رپورٹ میں غفلت کے مرتکب افراد کے خلاف کارروائی کی سفارش۔ ذرائع کے مطابق انکوائری رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پولیس دفعہ 144 پر عمل درآمد کرانے میں ناکام رہی۔ ایف آئی آرز کے اندراج میں بھی کوتاہی برتی گئی۔ ریسکیو 1122 سوات کے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر بغیر بتائے چھٹی پر تھے۔ انکوائری رپورٹ میں سابق ڈی سی سوات اور سابق ایڈیشنل ڈی سی ریلیف سوات کے خلاف بھی کارروائی کی سفارش کی گئی۔ جن اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی تجویز دی گئی ان میں سابق ڈی جی ریسکیو، ٹی ایم او بابوزئی سوات، محکمہ آبپاشی کے اہلکار اور ریسکیو کنٹرول روم انچارج بھی شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی منظوری دی۔ ملک بھر میں چینی کی قیمت کی ڈبل سینچری۔ حکومتی اعلانات کے باوجود چینی کی قیمتوں میں بدستور اضافہ ریکارڈ۔ کراچی، اسلام آباد، راولپنڈی اور پشاور میں 1 کلو چینی 200 روپے کی ہو گئی۔ پشاور میں 2 ہفتوں میں چینی کی فی کلو قیمت میں 10 سے 20 روپے کا اضافہ۔ پرچون میں چینی 190 سے 200 روپے فی کلو، ہول سیل میں چینی 178 روپے فی کلو میں فروخت۔ لاہور میں چینی کی ہول سیل قیمت 179 ہے، جبکہ ریٹیل میں چینی 185 سے 190 روپے کلو تک فروخت ہو رہی ہے۔ مارکیٹ ذرائع کا کہنا ہے کہ قلت کے باعث چینی مزید مہنگی ہونے کا امکان ہے۔ کوئٹہ میں رواں ہفتے چینی کی قیمت میں 5 روپے فی کلو اضافے کے بعد چینی 190 روپے فی کلو فروخت کی جا رہی ہے۔ شہر میں ہول سیل مارکیٹ میں چینی 183 روپے میں دستیاب ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ آصف علی زرداری ہی صدر رہیں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے کوئی سیاسی عزائم نہیں ہیں۔ میڈیا کے بعض حلقوں میں زیر گردش خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔ دی نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن انصار عباسی سے گفتگو میں وزیر اعظم نے کہا، نہ تو فیلڈ مارشل عاصم منیر کی صدر بننے کی خواہش ہے اور نہ ہی انہیں ایسی کوئی پیشکش کی گئی ہے۔ صدر آصف علی زرداری، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ان کے درمیان تعلقات باہمی احترام اور پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے مشترکہ عزم پر مبنی ہیں۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت سپریم جوڈیشل کونسل اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ کونسل نے ججز کے خلاف شکایات نمٹانے پر ان کے نام پبلک کرنے کی تجویز مسترد کر دی۔ ذرائع کے مطابق جن ججز کے خلاف شکایات نمٹائی جاتی ہیں ان کے نام پبلک نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اعلامیے کے مطابق سپریم جوڈیشل کونسل سروس رولز 2025 کا مسودہ منظور کر لیا گیا۔ ضابطۂ اخلاق میں ترامیم پر مزید قانونی غور کی ضرورت اور انکوائری کے طریقہ کار پر بھی مزید مشاورت کرنے پر اتفاق۔ آرٹیکل 209 کے تحت دائر 24 شکایات کا جائزہ لیا گیا۔ 19 شکایات کو متفقہ طور پر خارج جبکہ 5 شکایات کو مؤخر کر دیا گیا۔ اجلاس 2 گھنٹے تک جاری رہا۔ جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں کے حملے میں زخمی ڈی ایس پی دم توڑ گئے۔ شہید ڈی ایس پی تخمین خان کی نماز جنازہ پولیس لائنز میں ادا کر دی گئی۔ آئی جی خیبر پختونخوا اور سی سی پی او کی نماز جنازہ میں شرکت۔ آئی جی کے بی کا کہنا ہے کہ دہشت گرد بزدلانہ کارروائیوں سے پولیس کے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ تخمین خان 3 جولائی کو جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں کے حملے میں زخمی ہوئے تھے۔
ملک کے مختلف شہروں میں بارشوں اور سیلاب سے نقصانات۔ راجنپور میں ٹھٹری کے مقام پر سیم نالے میں شگاف پڑنے سے پانی شہر کے کئی علاقوں میں داخل۔ شمالی وزیرستان کے سب ڈویژن رزمک میں بارش سے مختلف حادثات، 2 بچوں سمیت 7 افراد زخمی۔ رحیم یار خان میں مکان کی دیوار گرنے سے 2 بچے زخمی۔ کوہ سلیمان کے پہاڑی علاقوں میں بارش کے بعد برساتی نالے میں اونچے درجے کا سیلاب، ندی نالوں میں طغیانی۔ تھرپارکر میں بارش کے دوران آسمانی بجلی گرنے سے 29 بھیڑیں اور بکریاں ہلاک۔ غزر میں بارش کے بعد لینڈ سلائڈنگ، واٹر لائن، فصلوں اور درختوں کو نقصان۔ ترویلا ڈیم کے سپل ویز کھول دیے گئے، ضلع انتظامیہ کو مقامی آبادی کو الرٹ رکھنے کی ہدایت۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کا وزیر صحت سندھ ڈاکٹر عزرا پچوہو کو خط۔ قومی ادارہ برائے امراض قلب میں مبینہ کرپشن کی تحقیقات کے لیے بنائی گئی محکمہ صحت کی کمیٹی پر تحفظات کا اظہار۔ خط میں کہا گیا کہ سیکٹری صحت کی قائم کردہ انکوائری کمیٹی جونیئر افسران پر مشتمل ہے۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق اسپتال کے سربراہ اربوں روپے کی مبینہ کرپشن میں ملوث ہیں۔ گریڈ 18 اور 19 کے 2 افسران ایک سینئر کے خلاف کیسے انکوائری کر سکتے ہیں؟ تحقیقات کے لیے گریڈ 20 کے 5 سینئر افسران پر مشتمل انکوائری کمیٹی بنائی جائے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور کی افغانستان کے سفیر سردار احمد شکیب سے ملاقات۔ افغانستان میں کینسر اسپتال کے قیام میں معاونت کی پیشکش۔ ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات، باہمی تعاون اور علاقائی استحکام پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ خصوصی وفد افغانستان بھیجنا چاہتے ہیں۔ وفد پاک افغان عوام کے درمیان اعتماد اور ہم آہنگی کے فروغ میں کردار ادا کرے گا۔ الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا سے سینٹ کی خواتین امیدواروں کی فہرست جاری کر دی۔ 9 خواتین امیدواروں میں راحیلہ بی بی، مشال اعظم اور ساجدہ بیگم شامل۔ مومنہ باسط، سمیرہ شمس، صوبیہ شاہد، مہتاب ظفر، شازیہ اور سائمہ خالد بھی شامل ہیں۔ ایئر انڈیا کے طیارے کے دونوں انجنز کے ایندھن ٹیک آف کے فوراً بعد سوئچ آف ہو گئے تھے، جس سے طیارہ بلندی حاصل کرنے میں ناکام رہا اور گر کر تباہ ہو گیا۔ احمد آباد میں طیارہ حادثے کی ابتدائی رپورٹ سامنے آ گئی۔ بھارت کے ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن بیورو کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق ٹیک آف کے وقت لینڈنگ گیئر نیچے تھا اور فلیپ کی ترتیب 5 ڈگری پر تھی، جو کہ طے شدہ معیارات کے مطابق ہے۔ رپورٹ کے مطابق کاکپٹ ریکارڈنگ میں ایک پائلٹ کو دوسرے سے پوچھتے سنا گیا کہ اس نے کٹ کیوں کیا، تو دوسرے پائلٹ نے جواب دیا کہ اس نے ایسا نہیں کیا۔ رپورٹ میں یہ بھی واضح کیا گیا کہ حادثے میں کسی سازش یا دانستہ تخریب کاری کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ طیارے کے کاکپٹ، وائس ریکارڈر اور فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر پر مشتمل دونوں بلیک باکس حادثے کے چند دنوں بعد ہی بھارت میں ڈی کوڈ کر لیے گئے تھے۔ جون میں مسافر طیارے کے حادثے میں 260 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ بھارتی شہر احمد آباد میں طیارہ گرنے کے واقعے کی تفتیش کے طریقہ کار پر بھارتی پائلٹس ایسوسی ایشن کا تحفظات کا اظہار۔ حادثے کی تحقیقات میں شفافیت کا مطالبہ کر دیا۔ پائلٹس ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ تحقیقات کے لیے مناسب ماہرین کو شامل نہیں کیا گیا۔ بھارتی وزیر مملکت برائے سول ایویشن نے کہا کہ بلیک باکس کو ڈی کوڈ کرنے کے لیے دوسرے ممالک بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی۔ طیارہ گرنے سے متعلق حتمی رپورٹ آنے تک کسی نتیجے پر پہنچنا درست نہیں ہوگا۔ حادثے میں مرنے والوں کے ورثاء نے بھی غیر جانبدارانہ تحقیقات اور ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کر دیا۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ سندھ کی ترقی پورے ملک کی ترقی ہے، صوبے کے توانائی مسائل فوری حل کیے جائیں۔ وزیر توانائی سندھ ناصر حسین شاہ کی صدر آصف علی زرداری سے ملاقات۔ صدر آصف علی زرداری کو سندھ کے توانائی مسائل سے آگاہ کیا۔ او جی ڈی سی ایل میں سندھ کی نمائندگی اور سندھ الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام پر بھی بریفنگ کی گئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی 1 روزہ دورے پر بحرین کے دارالحکومت منامہ پہنچ گئے۔ بحرین وزارت داخلہ کے ہیڈ کوارٹر منامہ پورٹ آمد پر وزیر داخلہ کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ بحرینی ہم منصب سے ملاقات میں سیکیورٹی تعاون مزید بڑھانے کی ضرورت پر زور۔ انسداد دہشت گردی، انسداد انسانی اسمگلنگ اور انسداد منشیات سے متعلق 2 طرفہ اشتراک پر بات چیت۔
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि बहरीन और पाकिस्तानी वज़ारत दाखिला के दरमियान इंसदाद मनशियात और इंसदाद इंसानी स्मगलिंग के लिए ताउन बढ़ाना वक्त की ज़रूरत है। बहरीनी वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाक बहरीन सिक्योरिटी ताउन और कोऑर्डिनेशन को कदर की निगाह से देखते हैं। वज़ीर दाखिला की बहरीनी हम मनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मुजफ्फराबाद का दौरा। DGISPR ने आज़ाद जम्मू कश्मीर की सिविल सोसाइटी के साथ खुसूसी नशिस्त में शुरका के सवालों के जवाब भी दिए। कश्मीरी अवाम ने DGISPR को कश्मीरी सकाफती लिबास पेश किया। आज़ाद जम्मू कश्मीर की सिविल सोसाइटी का भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर ताड़ का बाकू का सरकारी दौरा। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान कानूनी ताउन के माहिदे पर दस्तखत। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर ताड़ की आज़रबाईजान के वज़ीर आज़म, वज़ीर इंसाफ और चीफ जस्टिस से भी मुलाकातें। वफाकी वज़ीर की आज़रबाईजान के कौमी रहनुमा हैदर इलियोव के मज़ार पर हाज़िरी। साबिक वज़ीर आज़म और पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पोते जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर ने नई सियासी जमात बनाने का ऐलान कर दिया। कहा, वो एक नई सियासी जमात बना रहे हैं। रोटी, कपड़ा और मकान का नारा आज भी मौजूद है। हमें आज मज़ीद 3 चीज़ें बिजली, गैस और पानी भी चाहिए। हमारा नारा जिए आवाम होगा। कराची में DG पार्क्स के ऑफिस से जंग अजीम की यादगार और नायाब शील्ड्स चोरी हो गई। चोरी का मुकदमा डिप्टी डायरेक्टर साउथ की मुद्दत में आर्टिलरी मैदान थाने में दर्ज करा दिया गया। मुकदमे में कहा गया कि तातीलात के बायस दफ्तर 4 जुलाई को बंद किया। 7 जुलाई को जब दफ्तर खोला तो दफ्तर से जंग अजीम की शील्ड्स, DVD, स्पीकर और नल के गायब। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में PTI कारकुनों के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे की समाअत। PTI के 4 कारकुनान के शहरी के बाहर से गिरफ्तार। PTI कारकुनान के खिलाफ थाना रमना में मुकदमा दर्ज है। जुडिशल मजिस्ट्रेट अहमद शहजाद गोंदल ने केस की मजीद समाअत 17 जुलाई तक मुलतवी कर दी। शिमाली वज़ीरिस्तान में हुकूमत और इत्मीनान क़बाइल के दरमियान जिरगे में पेशरफ्त। DC के मुताबिक जिला भर में पेट्रोल डीजल की तरसील पर पाबंदी और दफ़ा 144 फौरी खत्म करने का ऐलान। इंटरनेट की बहाली, चेक पोस्टों पर आवाम को रिलीफ फराहम करने की हिदायत। मुशीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि लाहौर की सड़कें शरीफ खानदान के झूठे दावों की गवाही दे रही हैं। चंद घंटे की बारिश ने पेरिस बनाने के दावे को पानी में बहा दिया। कहा, आवाम के टैक्स का पैसा लंदन मुंतकली के बजाय लाहौर पर खर्च होता तो ये दिन ना देखना पड़ता। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग दरिया के 2 किनारे हैं। उनका मंशूर सोच अलहदा है मगर इत्तेहाद है। आसिफ अली जरदारी मुफाहमत पसंद शख्सियत के हामिल हैं, जबकि बानी PTI का मुस्तकबिल यही है और वो अडियाला जेल में रहेंगे। तासुब का कार्ड खेलने वालों का मेयर कहता था, इख्तियारात नहीं, अब शहर में काम होता हुआ नजर आ रहा है। तुम हमें जीतने दो या ना जीतने दो, हमें सबसे प्यार है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी का मंशूर लोगों की बिला तफरीक खिदमत है। जिला शर्की में 1.5 अरब रुपए खर्च करने जा रहे हैं। सिंध असेंबली के अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का कहना है कि मेयर कराची के वाटर हाइड्रेंट पर छापों पर हैरत है। क्या कराची में सिर्फ गैर कानूनी तौर पर 2 हाइड्रेंट्स ही काम कर रहे हैं? वाटर कॉर्पोरेशन का गुज़श्ता साल का बजट भी मुकम्मल ज़ाया हो गया। तहकीकात की जाए कि बजट के पैसे किधर गए। के इलेक्ट्रिक के चीफ एग्जीक्यूटिव मोनिस अब्दुल्ला अलवी का कहना है कि कैप्टिव पावर प्लांट्स की मुंतकली से नेशनल ग्रिड को फायदा होगा। हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक के इलेक्ट्रिक अब तक 23 कैप्टिव पावर प्लांट्स को कौमी ग्रिड में मुंतकिल कर चुकी है। मजीद पर काम जारी है। बोले, बाज़ कैप्टिव पावर सनतों को इस वक्त ग्रिड से बिजली की ज़रूरत नहीं। मुल्क में जितनी ज़्यादा बिजली इस्तेमाल होगी, कैपेसिटी चार्जेस उतने ही कम होंगे, टैरिफ में भी कमी आएगी।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یورپی یونین اور میکسیکو پر 1 اگست سے 30% تجارتی ٹیکس لگا دیا. سوشل میڈیا پر تجارتی خطوط پوسٹ کر دیے. یورپی یونین کے صدر نے کہا کہ امریکی ٹیکس نافذ ہوا تو اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کریں گے. تجارتی معاہدے پر بات چیت جاری رکھنے کا اشارہ بھی دیا. صدر ٹرمپ اب تک میانمار، لاؤس پر 40%، جنوبی افریقہ، سری لنکا، الجزائر، عراق اور لیبیا پر 30% ٹیکس، جاپان، جنوبی کوریا، ملائیشیا، قازقستان، برونائی اور مالدووا پر 25%، جبکہ فلپائن پر 20% ٹیکس لگا چکے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خاتون کامیڈین روزی اوڈونول کی امریکی شہریت ختم کرنے کی دھمکی دے دی. ایک بیان میں امریکی صدر نے کہا کہ روزی ملک کے مفاد میں نہیں، وہ انسانیت کے لیے خطرہ ہیں، اور اگر آئرلینڈ والے انہیں رکھنا چاہیں تو روزی کو اپنے پیارے ملک آئرلینڈ ہی رہنا چاہیے. روزی اوڈونول ٹرمپ پر طویل عرصے سے تنقید کرتی چلی آ رہی. غزہ پر اسرائیلی فوج کے 2 روز میں 250 حملے، بے گھر فلسطینیوں کے خیموں، امداد لینے والوں پر بمباری. صبح سے اب تک مزید 90 سے زائد فلسطینی شہید، امداد کے منتظر 34 فلسطینی بھی شامل. عالمی تنظیم یونیسیف کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی جنگ میں روزانہ 27 بچے شہید ہو رہے ہیں. اسرائیلی فوج نے غزہ کے 86% علاقے کو ملٹری زون بنا دیا. فلسطینیوں کی جبری بے دخلیوں پر اقوام متحدہ امدادی ایجنسی کی نئی رپورٹ جاری. قطر میں اسرائیل حماس بالواسطہ مذاکرات جاری. غزہ سے اسرائیلی فوج کے انخلا پر اختلافات برقرار. امریکہ نے ایرانی میزائل حملے میں قطر میں واقع العدید ایئر بیس پر معمولی نقصان کی تصدیق کر دی. ترجمان پینٹاگن کا برطانوی نشریاتی ادارے سے گفتگو میں کہنا تھا کہ 23 جون کو امریکی اور قطری دفاعی فضائی نظام نے باقی ایرانی میزائلوں کو تباہ کر دیا تھا، لیکن ایک ایرانی بیلسٹک میزائل نے العدید ایئر بیس پر ریڈوم سے ٹکرایا. تاہم ان کا کہنا تھا کہ نقصان محدود نوعیت کا تھا. حملے میں کوئی زخمی نہیں ہوا اور اڈے کی تمام آپریشنل سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری ہیں. ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے کہا ہے کہ قطر میں العدید اڈے پر حملہ معمولی واقعہ نہیں تھا، ایسا واقعہ دوبارہ بھی ممکن ہے. آیت اللہ خامنئی نے اپنے بیان میں کہا کہ ایران امریکی اڈوں تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے. پاکستان کے ہاکی اولمپئنز نے ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ بھارت سے شفٹ کرنے کا مطالبہ کر دیا. شہباز سینئر اور توقیر ڈار کا کہنا ہے کہ ایشیا کپ کو نیوٹرل وینیو پر منتقل کرنا ہوگا. اگر شفٹ نہیں کرنا تو پھر پاکستان کے میچز نیوٹرل وینیو پر کرائیں. خواجہ جنید نے کہا کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کو چاہیے کہ وہ ایشیا کپ میں اپنے میچز کے لیے نیوٹرل وینیو کا مطالبہ کرے اور پی سی بی چیئرمین محسن نقوی کی طرح سخت موقف اپنائے. حکومتی ذرائع کے مطابق گزشتہ روز پاکستان ہاکی ٹیم کو ایشیا کپ میں شرکت سے روک دیا گیا. پاکستان کا کہنا ہے کہ اس نے ہمیشہ کھیلوں کو سیاست سے بالا تر رکھا ہے، لیکن بھارت نے کھیلوں کو سیاست کی نظر کیا اور متنازع بنایا. بھارتی میڈیا پاکستان کے خلاف زہر اگل رہا ہے. انتہا پسند تنظیم مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے پاکستان ہاکی ٹیم کو کھلم کھلا دھمکیاں دے رہی ہے. پاکستان نے ملائیشیا کو دلچسپ مقابلے کے بعد پینلٹی شوٹ آؤٹ پر ہرا کر انڈر 18 ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ کے فائنل میں جگہ بنا لی. گول کیپر غلام مصطفیٰ نے فیصلہ کن پینلٹی شوٹ روک کر پاکستان کو فائنل میں پہنچایا. پاکستان اور جاپان کے درمیان فائنل اتوار کو کھیلا جائے گا. ارشد ندیم اور نیرج چوپڑا 1 سال بعد اگلے ماہ آمنے سامنے آئیں گے. دونوں کھلاڑی پولینڈ میں ہونے والی ڈائمنڈ لیگ کے لیے ایکشن میں ہوں گے. گزشتہ برس پیرس اولمپکس میں ارشد ندیم نے نیرج چوپڑا کو پیچھے چھوڑ کر اولمپک گولڈ اپنے نام کیا تھا. لاہور قلندرز اور پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے تحت ملک بھر میں ایک کرکٹ کے ٹیلنٹ کو تلاش کرنے کا عزم جاری. قلندرز کراچی میں کامیاب ٹرائلز کے بعد حیدرآباد پہنچ گئے. حیدرآباد میں کھلاڑیوں کے پاس قلندرز کا حصہ بننے کا سنہری موقع. 2 روزہ ٹرائلز 13 اور 14 جولائی کو پولیس گراؤنڈ میں ہوں گے.
ویمن کرکٹ ٹیم کی آل راؤنڈر امیمہ سہیل کی 28ویں سالگرہ، ساتھ ہی کھلاڑیوں اور مینجمنٹ سٹاف کی امیمہ کو سالگرہ کی مبارکباد اور نیک خواہشات کا اظہار۔ امیمہ کا کہنا تھا کہ انشاءاللہ ورلڈ کپ سے قبل آئرلینڈ کے خلاف سیریز جیت کر قوم کو خوشیاں دیں۔ اور مولانا فضل الرحمان کے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے اندر سے تبدیلی کے بیان کے بعد جے یو آئی رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ نے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی تبدیلی کا مطالبہ کر دیا۔ کہا علی امین ہمارے لیے ناپسندیدہ شخصیت ہیں، اگر پی ٹی آئی خود ان کی تبدیلی کا فیصلہ کر کے کسی اور کو سامنے لائے تو جے یو آئی حمایت کرے گی۔ کہا سینیٹ الیکشن کے لیے جے یو آئی، پی ٹی آئی، نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کے لیے اوپن ہے۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ کا انٹرویو دیکھیے پروگرام نیا پاکستان میں کچھ دیر بعد۔